آج 23 رجب منگل کا بابر کا دن ہے اور کہا جاتا ہے کہ جو بندہ آج کے دن اخلاص کے ساتھ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پورے سال کے حالات بدل دیتا ہے۔ رجب کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جسے اللہ نے اپنی خاص قربت کے لیے چن لیا۔ اس مہینے میں ایک چھوٹا سا عمل بھی بہت بڑا وزن رکھتا ہے۔ دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور رحمتیں تیزی سے نازل ہوتی ہیں۔ اسی لیے جو شخص آج کے دن اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اس کی تقدیر کے بند دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 رجب منگل کا بابر کا دن ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اہل علم فرماتے ہیں کہ جو بندہ آج خلوص دل سے بس ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن بدل جاتے ہیں، تقدیریں پلٹتی ہیں، قسمت کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں اور سب سے بڑی بات اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم سارا سال بھاگتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، سجدوں میں گرتے ہیں، اور پھر رجب کا یہ مبارک مہینہ آتا ہے جو اعلان کرتا ہے اے بندے اب لوٹ آ، یہ قربت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کی طرف پلٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ فرمایا، وہ مہینہ جس میں ایک نیکی کا اجر عام دنوں سے کئی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے اور ایک آنسو بھی رب کے ہاں ضائع نہیں ہوتا۔ آج منگل کا دن ہے اور منگل کا دن صبر، امتحان اور استقامت کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اگر آج کوئی ٹوٹا ہوا دل، کوئی پریشان انسان، کوئی گناہوں سے بوجھل روح بس ایک تسبیح اللہ کے نام کی پڑھ لے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے مجھے یاد کیا، اب میں تجھے سنبھالوں گا۔ آج کا ذکر صرف زبان کا نہیں دل کا ہونا چاہیے، کیونکہ رجب میں دل کی پکار سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلا رجب ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اگلا منگل دیکھ پائیں گے یا نہیں، اس لیے آج کے دن کو ضائع مت جانے دیں۔ یہ لمحہ، یہ دن، یہ مہینہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ جو آج جھک گیا وہ بچ گیا، جو آج رو پڑا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو آج اللہ کے قریب ہو گیا اسے پھر دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بس ایک تسبیح مگر یقین، آنسو اور امید کے ساتھ پڑھ لے۔ اللہ ہمیں رجب کی قدر کرنے والا اور اس کی برکتوں کو سمیٹنے والا بنا دے۔ جو بندہ آج بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے رب کریم اس کے پورے سال کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح عام نہیں بلکہ نہایت خاص ہے۔ اگر کوئی خوش نصیب بندہ آج صرف ایک بار اسے اخلاص کے ساتھ پڑھ لے تو پورے سال کا رزق، پورے سال کی کامیابیاں، مال و دولت اور آسانیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ صرف ایک دن کا عمل اور پورے سال کی عطا ہے۔ رجب کا مہینہ خود ایک عظیم مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص عظمت عطا فرمائی۔ رجب کو بزرگان دین اللہ کا مہینہ کہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رحمتیں تیزی سے نازل ہوتی ہیں، گناہوں کی معافی کے دروازے کھلتے ہیں اور بندے کو اللہ کے قریب ہونے کا خاص موقع دیا جاتا ہے۔ رجب دراصل نصیب بدلنے، تقدیر سنوارنے اور پورے سال کے رزق کو جمع کرنے کا مہینہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رجب میں پڑھی جانے والی یہ ایک تسبیح عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑھا دی جاتی ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اللہ کے ذکر سے اپنا دل جوڑ لیتا ہے اللہ اس کے دل سے دنیا کی تنگی نکال دیتا ہے۔ خاص طور پر 23 رجب منگل کا دن صبر، آزمائش اور استقامت کا دن سمجھا جاتا ہے۔ اگر آج کوئی پریشان حال، کوئی مقروض، کوئی بیمار یا دل کا ٹوٹا ہوا انسان چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لے تو اللہ اس کے حالات بدل دیتا ہے اور اسے اپنی خاص قربت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، توبہ اور استغفار کرو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، زندگی میں آسانیاں پیدا کرتا ہے اور رزق میں خیر و برکت ڈال دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ رجب میں کیا گیا چھوٹا سا صدقہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی سے مشکلات، پریشانیاں اور تنگی نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی ہو، نہ رزق کی کمی ہو، نہ بیماریوں کا غلبہ ہو، نہ بار بار لوگوں کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ رجب کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو مصلے پر بٹھا کر یہی کہتا کہ آج کا دن ہاتھ سے جانے مت دینا، یہ بڑا عظمت والا دن ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اگر آج آپ نے اس دن کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہے تو پورا سال پچھتاوا مقدر بن سکتا ہے، اور اگر آج چند منٹ نکال کر یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا۔ واقعی بدقسمت ہے وہ بندہ
جو آج ماہ رجب کی 23 تاریخ منگل کے دن یہ خاص وظیفہ نہیں پڑے گا۔ آپ اپنے دیگر اعمال بھی کریں، جو دل چاہے نیکیاں کریں، صدقہ کریں، ذکر کریں، کوئی پابندی نہیں، مگر آج کے دن اس چند منٹ کے خاص وظیفے کو ہر حال میں ضرور پڑھ لے۔ یہ آج کے دن کا ایسا نایاب عمل ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ہی حاجتیں پوری ہوتی ہیں اور جس سے بے شمار لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آج مانگ لے جو مانگنا ہے، کیونکہ آج نصیب اور تقدیر سنوارنے کا دن ہے۔ اگر یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتاوا ہو سکتا ہے، اور اگر آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو زندگی کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی اور رزق و دولت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ پاکستان میں ہوں یا سعودی عرب میں، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، جب آپ کے ہاں رجب کی 23 تاریخ منگل کا دن ہو تو یہ وظیفہ پڑھ لے۔ آپ فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی، بس دل حاضر ہو اور یقین کامل ہو۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے، اس سے پہلے ایک ضروری گزارش سن لیں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے ہی خاص وظائف، نایاب اعمال اور برکت والے اذکار میں آپ کے ساتھ ڈیلی بیسز پر شیئر کرتا رہوں گا، تاکہ آپ بھی اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم نہ رہیں۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ منگل کا دن ہے۔ آپ کو جب جہاں اور جس وقت بھی موقع مل جائے، بہتر ہے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ حصول برکت کے لیے کم از کم ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے جائز مقصد اور جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آج 23 رجب منگل کا بابرکت دن ہے۔ آج مانگ لو جو مانگنا ہے، کیونکہ آج نصیب کے ستارے چمکنے کا دن ہے۔ جو بے روزگار ہے روزگار کے لیے پڑھ لے، جو بے اولاد ہے اولاد کی نیت سے پڑھ لے، جو تنگ دست ہے رزق کی وسعت کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی کے درمیان محبت کی کمی ہے تو دل کو جوڑ دینے والی محبت کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد یا نافرمان شوہر ہے تو ان کی اصلاح کے لیے پڑھ لو۔ ہر جائز معاملے میں آسانی کے لیے یہ خاص عمل پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اپنے مقصد کو دل میں مضبوطی سے بٹھا کر ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فوراً وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس لمحے یوں محسوس کریں جیسے آپ کا دنیا و ما فیہا سے تعلق کٹ گیا ہے، دل مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہے اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ پورے یقین، عاجزی اور آنسوؤں کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے دو نہایت عظیم اور صفاتی نام ہیں۔ یہ ایسے خاص نام ہیں کہ جو بندہ انہیں بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی زندگی میں سلامتی اور سکون نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ کے یہ دو مبارک نام ہیں، یا رحمانو یا رحیم۔ یا رحمانو کا مطلب ہے اے بے انتہا رحم فرمانے والے، اور یا رحیمو کا مطلب ہے اے بار بار رحم کرنے والے۔ جو بندہ اللہ پاک کو ان دو صفاتی ناموں سے پکارتا ہے، اللہ اس کی مدد اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور اس کے بگڑے ہوئے کام سنوار دیتا ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ اور تعداد ذرا غور سے سنیے۔ آپ نے پورے دھیان، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیم ایک بار، یا رحمانو یا رحیم دو بار، یا رحمانو یا رحیم تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، نہ کم نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو یا رحیم وہ دو صفاتی نام ہیں کہ اگر صرف 41 بار پڑھنے سے اللہ کی رحمت آ جائے تو پھر اس کے لیے شفا کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، دولت بھی نصیب ہو جاتی ہے، راستوں کی رکاوٹیں بھی ہٹ جاتی ہے اور اللہ پاک صحت، سلامتی اور دل کا سکون عطا فرما دیتا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر یا رحمانو یا رحیم کو 41 بار پورے دھیان اور یقین کے ساتھ پڑھ لیں تو اب آتے ہیں دوسرے نمبر کے وظیفے کی طرف۔ یہ دوسرا عمل انتہائی خاص، طاقتور اور نایاب ہے۔ ایسا عمل کہ ایک بار پورے طریقے سے پڑھ لیا جائے تو پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔
بڑی سے بڑی پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں اور بند نصیب کے تالے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ تسبیح دنیا کو بھی آسان کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی سنوار دیتی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی قدر و قیمت ہر وہ شخص جانتا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، اور اگر کوئی اس کی عظمت کو نہیں جانتا تو بس اتنا سمجھ لیں کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں بے شمار تسبیحات، بڑے بڑے اعمال، بھاری بھرکم وظائف اور عظیم تعلیمات رکھ دی جائیں، تو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا پلڑا فضل میں بھی بھاری، فضیلت میں بھی بھاری، قبولیت میں بھی بھاری اور عظمت میں بھی بھاری ہوگا۔ یہ کلمہ صرف ذکر نہیں، رب کو راضی کرنے کا راز ہے، رب کو منانے کا نسخہ ہے اور رب سے اپنی ہر جائز بات منوانے کی کنجی ہے۔ جو بندہ اس کلمے کو دل سے پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ اور تعداد سن لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دو بار، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ روایت میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں، نصیب جاگ اٹھتا ہے، فرشتے زمین پر آ کر حاجتیں پوری کرتے ہیں، گھروں کے حالات بدل جاتے ہیں، اور جو بندہ اس عمل کو پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی نسلوں تک کو آباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، 100 کا مطلب صرف 100 ہے، نہ 101 اور نہ ہی 99۔ یہ عمل یقین، ادب اور کامل توجہ کے ساتھ پڑھیں، آپ خود اس کے کرشمات اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 100 بار پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک انتہائی خاص نام کا وظیفہ ہے، جس سے اللہ پاک رزق، دولت اور کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جو شخص یا مسبب الاسباب کو دل سے پڑھتا ہے اس کے نصیب کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، جو بھی کام اس کے ہاتھ لگتا ہے کامیابی اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے، اور اللہ پاک ہر کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔ یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب دو بار، یا مسبب الاسباب تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم۔ جب آپ یا مسبب الاسباب کو پڑھیں گے تو نہ صرف زبان بلکہ دل اور سینہ بھی اس کی روحانیت اور نورانیت سے منور ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کے دل میں سکون، اعتماد اور اللہ کی قربت پیدا کرے گا، اور آپ کی زندگی میں ہر راستہ آسان، ہر کام کامیاب اور ہر حاجت پوری ہونے کے قریب ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رحمان یا رحیم کو 41 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا مسبب الاسباب کو 21 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں تو عمل کو مکمل کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر 3 بار درود پاک پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو گیا۔ میں نے آپ کو وظیفے کا مکمل طریقہ اچھی طرح بتا دیا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ کے حضور اپنی خصوصی دعا مانگے، اپنی ساری حاجات، پریشانیاں، مسائل اور مشکلات اللہ کے سپرد کر دیں، دل سے رو کر، گڑ گڑا کر اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ اللہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا اور آپ کی زندگی میں رحمت، آسانی اور برکت نازل کرے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔